تفسیر تفسیر کبیر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لفظ رحمان پر بحث کرتے ہوئے حدیث کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، رب ذوالجلال فرمائیں گے جا ہم نے تجھے تیری نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ وہ کہے گا یا اللہ بغیر نیکی کے بھی بخش دیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کوئی ہے پوچھنے والا، کوئی لیکن یہ تو فرمائے میری کون سی نیکی کی وجہ سے بخشش ہو گئی کہ میرا بچپن گزر گیا، لڑکپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، ادھیڑ پن گزر گیا، بڑھاپا گزر گیا، سفر حضر جلوت خلوت صبح و شام گزر گئے، مجھے اپنی زندگی کے کسی موڑ پر کوئی نیکی یاد نہیں کہ میں نے بھی کوئی نیکی کی، کون سی نیکی کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی؟ رب ذوالجلال فرمائیں گے میرے بندے اما تذکر اللیل، تو اس رات کو بھول گیا جب تو ایک رات اپنے بستر پہ سویا ہوا تھا، نیند کی حالت میں تو نے کروٹ بدلی، تیری ذرا سی آنکھ کھلی، اس نیم بیداری کی کیفیت میں تیری زبان سے نکلا اللہ، اور پھر تو کروٹ بدل کے سو گیا، ہمارے لکھنے والے فرشتوں نے تیری یہ نیکی لکھ لی، آج تیری اسی نیکی کی وجہ سے ہم نے تیری بخشش کر دی۔ رحمت حق بہانمی جو ہے بہانم، پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علم و عمل کے آفتاب و مہتاب ہیں، تصوف کے بادشاہ ہیں۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کی تو بڑی ریاضتیں، بڑے مجاہدے، بڑی تصنیفات، بڑی دینی خدمات، آپ کے ساتھ اللہ نے اچھا معاملہ کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا وہ دن کے روزے، راتوں کی عبادت، وہ ریاضتیں، مجاہدے، وہ دینی خدمات اور تصانیف، وہ تو ایک طرف رہ گئے، میری مغفرت تو اللہ نے اس پر کی کہ ایک دن تو کچھ دینی کتاب لکھ رہا تھا اور تیری لکڑی کے قلم پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، اس نے سیاہی چوسنا شروع کر دی، تو نے اس پر ترس کھاتے ہوئے کہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، میں قلم روک دوں، اس کو پیاس بجھانے دوں، بعد میں لکھ دوں گا، تو نے جو میری مخلوق پر رحم کھاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے قلم روک دیا، اس پر میں تیری مغفرت کرتا ہوں، اس پر میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ جائے، اس لیے فرمایا کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں، اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرو نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر گناہ چنگاری ہے، اور بعض اوقات ایک چنگاری پورے مکان کو جلا دیتی ہے، اس لیے فرمایا ہر گناہ سے بچو، ہر گناہ سے سچی توبہ کرو۔ یہ ایام اور یہ راتیں اللہ کو منانے کی ہیں، اور پھر خصوصیت سے لیلۃ القدر جو اس امت کو اللہ نے ایک انعام اور تحفے کے طور پر دی ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے جس یہ رات افضل اللیالی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ سید الشہور ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے، جمعہ سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے، اور قرآن مجید سید الکتب ہے، ساری کتابوں کی سردار ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ لیلۃ القدر افضل اللیالی ہے، ساری راتوں کی سردار ہے، ساری راتوں کی سردار، اور اسی رات میں اللہ نے یہ عظیم اور لاریب کتاب قرآن نازل فرمایا۔ یاد رکھو یہ ساری کتابوں کی سردار، اللہ کا آخری کلام، اللہ کا آخری کلام جس سرزمین پہ نازل ہوا وہ زمین سارے نبیوں سے افضل، ساری زمینوں سے افضل۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل۔ آج بھی جس مبارک سینے میں یہ قرآن محفوظ، فرمایا وہ سینہ سارے سینوں سے افضل۔ یہ کتاب جو عظیم اور لاریب کتاب ہے، اللہ نے اسی مہینے کے اندر نازل فرمائی، تو یہ مہینہ قرآن مجید کی سالگرہ کا مہینہ بھی ہے۔ تراویح میں اسی لیے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید سنایا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے، جبریل امین آپ کو سناتے، آپ جبریل علیہ السلام کو سناتے، اور فرمایا یہ کتاب، اس سے تعلق جوڑنا تمہارے دلوں کی زنگ، دلوں کی سیاہیاں، دلوں کے روگ، دلوں کی غفلت دور ہوگی۔ میں تو کہا کرتا ہوں مسلمان تو مسلمان
کافر اس قرآن کو سنتا ہے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، خزاں بہار میں تبدیل ہو جاتی ہے، کفر کافور ہو جاتا ہے، زنگ اتر جاتا ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔